لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. عشر مجالس کی 10ویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو یہ رکھا گیا صحیفہ سجادیہ اور اصول بندگی. شب شہادت امام رضا علیہ السلام ہے. ایران میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ سفر کے آخری دنوں میں اور آخری تاریخ میں ہے. 30 تاریخ کو امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے. اس لیے انشاءاللہ آج کی گفتگو امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے کروں گا. صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا ہے جو مکمل محمد اور آل محمد اور اہل بیت نبی، نبی گرامی اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور ان کے کمالات کے بارے میں ہے، جو یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہم یا من خص محمدا وآلہ بالکرامہ. اے میرے اللہ اور اے وہ ذات گرامی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کو کرامت سے مختص فرمایا ہے. یعنی انہوں نے ایسا عزت دی ہے، ایسا کرامت سے نوازا ہے کہ جو عزت و کرامت کسی اور کے قامت پہ راست نہ آ سکے. تو اہل بیت نبی کے لیے جو ایک خاص صفت میرے چوتھے امام نے استعمال کی ہے وہ کرامت کی لفظ ہے. اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے اولاد آدم کو کرامت عطا کی ہے، ہم نے اسے تاج کرامت عطا کیا ہے، ہم نے ہر انسان کو مکرم بنایا ہے. اور خود قرآن مجید نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا ہے وہ اکرم کی لفظ استعمال کی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. توجہ کریے گا، پڑھیے اس خدا کے نام سے جو اکرم ہے، جو مکرم ہے. اور خود لفظ کریم نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی آیا ہے انہو لقول رسول کریم. یا فتح مکہ میں جب اللہ کے نبی نے مکے کو فتح کیا ہے اور مکے کو فتح کرنے کے بعد اہل مکہ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ بتاؤ اب تمہارے بارے میں میرا کیا خیال ہے. تو اہل مکہ نے یہی تو کہا تھا اخن کریم ابن اخن کریم. آپ خود بھی کریم ہیں اور آپ کے والد ماجد بھی کریم ہیں. چونکہ کریم آل محمد امام رؤوف امام رضا علیہ السلام کی شب شہادت ہے، لہٰذا اسی کریم کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. لیکن ان باتوں کو عرض کرنے سے پہلے اتنا ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے مقام و منزلت اور عظمت کیا ہے. زیارت امام رضا علیہ السلام کے
مقام و منزلت و عظمت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام رضا علیہ السلام کی ولادت سے بہت پہلے یہ ارشاد فرما دیا تھا نبی گرامی نے، ستدفنو بضعۃ منی بخراسان، میرے وجود کا ایک ٹکڑا خراسان کی زمین کے اوپر دفن کیا جائے گا۔ اب توجہ کریے گا، اس روایت کا جو فقرہ ہے ستدفنو بضعۃ منی بخراسان، بضعۃ منی جو اس روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، یا تو شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یہ جملہ ملتا ہے، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، توجہ کریے گا، یا پھر امام رضا علیہ السلام کے لیے یہ فقرہ ملتا ہے، ستدفنو بضعۃ منی بخراسان، میرا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن کیا جائے گا، ما زارہ مکروب، ما زارہ مکروب الا نفس اللہ کربہ وما مذنب الا غفر اللہ ذنوبہ۔ توجہ کریے گا عزیزان محترم، روایت کہہ رہے کہ اگر کوئی غمزدہ انسان، کوئی مشکل میں گرفتار انسان، کوئی محزون اور مغمون انسان، پریشان حال انسان امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو آ جائے تو فقرہ کہتا ہے کہ ما زارہا مکروب الا نفس اللہ کربہ، اگر کوئی پریشان حال انسان، کوئی غم زدہ انسان، کوئی مشکل میں گرفتار انسان امام رضا علیہ السلام کی زیارت کر لے گا نا تو نفس اللہ کربہ، اللہ اس کے غم و اندوہ کو دور کر دے گا، اللہ اس کی مشکلات کو برطرف کر دے گا، اللہ اس کی پریشان حالی کو دور کر دے گا۔ اور پھر اسی حدیث کا جو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے، دوسرا فقرہ ہے وما مذنب الا غفر اللہ لہ ذنوبہ، اگر کوئی گنہگار انسان امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو آ جائے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس انسان کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مشکل میں گرفتار ہو، پریشانی میں گرفتار ہو، غمزدہ انسان ہو، مغموم ہو، الجھنوں میں گرفتار ہو تو دیکھنا میرا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن کیا جائے گا، اگر میرے اس فرزند کی زیارت کو کوئی بھی غمزدہ انسان آ جائے تو نفس اللہ کربہ، اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دے گا، اللہ اس کے غم و اندوہ کو دور کر دے گا، وما مذنب الا غفر اللہ لہ ذنوبہ، اور اگر کوئی گنہگار آ گیا نا تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ یہ نبی گرامی کا فرمان ہے۔ اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص خراسان میں شہر طوس میں آ کر میرے بیٹے امام رضا علیہ السلام کی اگر کوئی زیارت کرتا ہے نا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اخذتہ بیدی وادخلتہ الجنہ، میں اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے جنت میں پہنچا دوں گا، میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور ہاتھ پکڑ کے اسے بہشت بری میں لے جاؤں گا۔ یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور خود امام رضا علیہ السلام کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، من زارہ وبات عندہ لیلتا، جو بھی انسان میرے بیٹے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے گا، وبات عندہ لیلتا، اور ایک رات مشہد مقدس میں گزار دے گا میرے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے خاطر، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے، کانا کمن زار اللہ فی عرشہ، تو وہ انسان ایسا ہے جیسے کہ عرش الہی پر اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ ذرا فقرے تو غور سے سنیے گا، من زارہ وبات عندہ لیلہ
جو آ کر میرے بیٹے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے اور ایک رات گزار دے تو ساتویں امام کا یہ فرمان ہے کان کمن زار اللہ، تو وہ انسان ایسا ہے جیسے اس نے عرش الہی کے اوپر اللہ سبحانہ تعالی کی زیارت فرمائی ہے۔ تو وہ نبی گرامی کا فرمان تھا کہ تم غمزدہ ہوگے تو اللہ تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا۔ صادق آل محمد کا فرمان تھا اگر آ گئے امام رضا کی زیارت کو تو میں تمہارے ہاتھوں کو پکڑ کے بہشت میں لے جاؤں گا۔ ادھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے اگر میرے بیٹے کی تم نے زیارت کر لی ہے وَبَاتَ عِندَهُ لَيْلَةً، اور ایک رات میرے بیٹے کے قبر کے پاس ایک رات گزار لیا ہے تو کان کمن زار اللہ عرشا، ایسا ہوگا جیسے تم نے عرش الہی کے اوپر اللہ سبحانہ تعالی کی زیارت کی ہے۔ مطلب کیا ہوگا؟ یعنی اگر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو آ جاؤ گے نا تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالی سے قریب ہو جاؤ گے۔ حدیث کا ایک معنی یہ ہے کہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے عرش الہی پر اللہ سبحانہ تعالی کی زیارت کی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالی سے قریب ہو جاؤ گے۔ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تو نبی گرامی کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کیا، چھٹے امام کی دوسری حدیث نقل کر دیا، ساتویں امام کا فرمان بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیا، اور خود آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں منظارنی علی بعد داری و مزاری۔ توجہ کریے گا، امام نے کہا میری قبر دور ہے، میرا مرقد دور ہے، میرا مزار دور ہے، میرا روضہ دور ہے، مگر منظارنی علی بعد داری و مزاری، باوجود اس کے کہ میں بہت دور ہوں، میری قبر دور ہے، مگر میری قبر کے دور ہونے کے باوجود بھی جو مجھ رؤوف امام کی زیارت کرنے کو آئے گا، آٹھویں امام کا فرمان ہے جو میری زیارت کو آئے گا اتیتہ یوم القیامت فی ثلاثۃ مواطن، امام رضا علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے اگر تم صدق نیت سے میری زیارت کو آؤ گے نا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اتیتہ یوم القیامت فی ثلاثۃ مقام فی ثلاثۃ مواطن، تو میں اس زائر کے پاس قیامت کے دن تین حساس مواقع کے اوپر آؤں گا حتی اخلصہ من احوالہا۔ امام رضا علیہ السلام اگر آپ کی زیارت کو کوئی آیا ہے تو امام رؤوف کا وعدہ یہ ہے کہ میں قیامت کے دن اس کے پاس آؤں گا۔ کس لیے آپ آئیں گے؟ حتی اخلصہا من احوالہا، تاکہ قیامت کے خوف سے اسے نجات دے سکوں، تاکہ قیامت کے مشکلات سے اسے نجات دیا جا سکے، قیامت کی گرفتاریوں سے اسے نجات دیا جا سکے۔ پھر امام نے وہ فرمائے کہ وہ مقامات کیا ہیں جہاں کے اوپر میں اس کے پاس آؤں گا، اگر تم میں سے کوئی ایک میری زیارت کو آ جائے تو میں تین جگہ قیامت میں اس کے کام آؤں گا۔ عظیم بات ہے، اور وہ بھی عزیزان محترم قیامت کے وہ سخت ترین مراحل ہیں جب انسان کے ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیا جائے گا۔ پہلا فقرہ امام نے کہا ہے اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، اسے بھی علماء کلام نے اپنی کلامی کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کے نام اعمال کو اس کے ہاتھ میں کیسے دیا جائے گا۔ یہاں کے اوپر بھی حدیث میں یہی فقرہ لکھا ہوا ہے اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان کے نام اعمال آسمان سے اڑتے ہوئے آئیں گے، اور کچھ کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال قرار پائیں گے اور کچھ کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال قرار پائیں گے۔ کہا جب تمہیں تمہارا نام اعمال دیا جائے گا، لوگوں کو داہنے ہاتھ میں، کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں، اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، تو میں تمہارے وہاں کے اوپر تمہیں کام آؤں گا تاکہ وہاں کے مشکلات سے تمہیں نجات دے دوں۔ یہ پہلی بات امام رضا علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اور دوسری بات عند الصراط، پل صراط کے وقت، جس کے لیے قرآن کا صاف لفظوں میں ارشاد ہے نا ما من احد، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا مگر یہ کہ اسے پل صراط سے گزرنا ہوگا، جس کے لیے لکھا ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ کہا جب انسان کو پل صراط سے
गुजरना होगा वहां के ऊपर मैं तुम्हें काम आऊंगा, तुम्हारी वहां पे मुश्किल को आसान करूंगा। और तीसरा मरहला मीजान के वक्त जहां तराजुए अमल रखा जाएगा और तराजुए अमल की बुनियाद पर हर इंसान के अमल को तौला जाएगा। अजीजान मोहतरम तवज्जो करने की जरूरत है। पहला मकाम जहां इमाम रऊफ आएंगे वो कौन सा मकाम है? जब इंसान के हाथ में उसका नामे आमाल दिया जाएगा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का वादा है कि मैं उस वक्त आकर तुम्हारी मुश्किल को आसान करूंगा। दूसरा इंदस सिरात, जब इंसान को पुले सिरात से गुजरना होगा वहां इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आएंगे। वल मीज़ान, जहां तराजुए अमल रखा होगा, ये दुनिया का तराजू नहीं होगा, वो ऐसा तराजू होगा जो तराजू बता देगा हमने इस अमल को किस नीयत से अंजाम दिया है। जिस तराजू के जरिए से इंसान की नीयत का भी पता लगा लिया जाएगा। क्यों अजीजान मोहतरम? इसलिए कि अमल की हैसियत नीयत की बुनियाद के ऊपर हुआ करती है। इन खैरन फखैरुन व इन शर्रन फशर्रुन, अगर इंसान की नीयत अच्छी है ना, अल्लाह के लिए किसी काम को अंजाम दिया है, खालिसतन लिवजहिल्लाह अंजाम दिया है, रियाकारी और दिखावे के लिए अंजाम नहीं दिया है। इन खैरन फखैरुन, अगर नीयत अच्छी है तो अमल अच्छा हो जाएगा। व इन शर्रन फशर्रुन, लेकिन अगर नीयत बुरी है तो अमल भी बुरा हो जाएगा। तो वो तराजुए अमल होगा वहां के ऊपर महशर में, जिस तराजू के जरिए से इंसान के अमल के साथ साथ उसकी नीयत का अंदाजा लगाया जाएगा। इसीलिए आठवें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने यह बयान फरमाया है, मंजारनी अला बोददारी व मजारी अतईतहु यौमल क़ियामत फी सलासत मवातिना हत्ता उखल्लिसहु मिन अहवालिहा, मैं आऊंगा जो भी मेरी कब्र के दूर होने के बावजूद भी मेरी ज़ियारत को आ जाएगा, मेरी कब्र पे आ जाएगा, तो मैं क़यामत के दिन उसके पास आऊंगा ताकि उसको क़यामत की सख्तियों से निजात दे दूं। जब उसके नामे आमाल उसके हाथ में दिए जाएंगे तब मैं आऊंगा, जब उसे पुले सिरात से गुजरना होगा तब मैं आऊंगा, जब तराजुए अमल सामने रखा जाएगा और इंसान के अमल को उसके ऊपर तौला जाएगा तब मैं आऊंगा। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की अज़मत है। ये मेरे इमाम के कब्र की ज़ियारत के ऊपर आने की अहमियत है। नबी गिरामी ने फरमाया है, सादिक़ आले मोहम्मद ने फरमाया है, इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम का इरशाद है, खुद इमाम रऊफ का इरशाद है। इसीलिए आप तवज्जो तो करिएगा ना, इमाम रऊफ को रऊफ कहा जाता है, मेहरबान इमाम कहा जाता है, नर्मदिल इमाम कहा जाता है। आप तो देखें वही सिफात है ना जो नबी गिरामी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात हैं। नबी गिरामी को कुरान ने कहा है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंता फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ु मिन हौलिक। ए मेरे नबी, आप बशरियत के साथ मोहब्बत करते हो, आप लोगों के साथ नरमी करते हैं, आप लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं। इसकी वजह यह है और इसकी दलील यह है कि हमारी रहमत आपके शामिल हाल है। अगर हमारी रहमत आपके शामिल हाल न होती तो आप लोगों के साथ नरमी नहीं कर सकते थे। और जो आप अगर सख्त दिल होते, आपके यहां खुशूनत पाई जाती, आपके यहां सख्ती पाई जाती, अगर आपके यहां संग दिली पाई जाती तो लोग आपका साथ छोड़कर चले जाते, लोग आपके पास से दूर हो जाते, लोग पराकंदा हो जाते और फिर इतने लोग आपके साथ में आ जाते। ये मुसलमानों को, ये जो लोगों को आपने जमा कर रखा है ना, इसमें आपके किरदार का, इसमें आपके अखलाक और कैरेक्टर का किरदार है। आपकी जबान तय्यब व ताहिर है और आपका कल्ब पाक व पाकीज़ा है। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत का मकाम मंजिलत है। तवज्जो करिएगा। अब एक और बात अर्ज कर सकता चलूं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह सुब्हानहू ताला से कितना गहरा रिश्ता है, कितना गहरा राबिता है, किताब इलाही से कितना गहरा राबिता है। रजा इब्ने ज़हाक का बयान है कि जो कारवां के साथ आया था, मामून ने जिसको लगाया था,
امام رضا علیہ السلام مدینے سے جس کاروان کے ساتھ ایران تشریف لا رہے تھے اس کا جو رئیس تھا، اس کا جو ہیڈ تھا نا، اس کاروان کا اس کا نام ہے رجا بن ابی ضحاک نامی شخص یہ کہتا ہے کہ مأمون نے ہمیں حکم دے رکھا تھا کہ امام رضا علیہ السلام پہ سختی نہ کیا جائے، جہاں تقریر کرنا چاہے انہیں تقریر کرنے دیا جائے، جہاں بولنا چاہے انہیں بولنے دیا جائے، جہاں استراحت کرنا چاہے انہیں استراحت کرنے دیا جائے۔ توجہ کریے گا، اب رجا کا بیان یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا اللہ کی کتاب قرآن کریم سے کتنا گہرا رشتہ تھا۔ توجہ کرے گا کہ پورے سفر کے دوران چاہے امام رات میں رکے ہوں، چاہے سفر کر رہے ہوں، ہر دن امام رضا علیہ السلام قرآن کریم کے 10 پارے کی تلاوت کرتے تھے، یعنی ہر روز چاہے چل رہے ہوں چاہے رکے ہوئے ہوں ہر دن 10 پارے کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی 3 روز میں مکمل قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے۔ یہ امام رضا علیہ السلام کا قرآن سے رشتہ ہے، اللہ سے رشتہ ہے۔ اور رجا کا بیان یہ ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جاتا تھا اول وقت نماز پڑھا کرتے تھے، اور رجا پھر کہتے ہیں کہ ہم دن میں چلتے تھے مگر رات کو ٹھہر جاتے تھے، رات کو کہیں سوتے تھے۔ کہا جب رات کو ہم ٹھہرے ہوتے تھے پورے سفر جس کی نماز شب قضا نہیں ہوئی ہے نا، اسے امام رضا علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ مامون کا نمائندہ رجا کہتا ہے، رجا ابن ضحاک کہتا ہے کہ جب رات کو ہم ٹھہرتے تھے تو رات کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ گزر جانے کے بعد امام رضا علیہ السلام اٹھ جاتے تھے اور نماز شب میں مشغول اور مصروف ہو جاتے تھے، نماز شب ادا کیا کرتے تھے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث موجود ہے، جو انسان نماز شب پڑھتا ہے واجب نمازوں کے ساتھ، اجیر من عذاب القبر ومن عذاب النار، وہ عذاب قبر سے نجات دلا دے گی نماز شب، جہنم کے عقاب سے بچا لی جائے گی۔ یہ پہلا فائدہ امام رؤوف نے بتایا ہے۔ اور دوسرا فائدہ مد لہ فی عمر، اس انسان کی عمر طولانی ہوگی جو انسان نماز شب پڑھتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ بتایا ہے امام رضا علیہ السلام میں کہ اس انسان کا رزق زیادہ ہوگا جو انسان رات کی تاریکی میں نماز شب کے لیے قیام کرتا ہے۔ رجا کا بیان ہے کہ مکمل سفر کے درمیان جس کی نماز شب قضا نہ ہوئی ہو اسے امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں، جو ہر دن قرآن کے 10 جز کی اور 10 پارے کی تلاوت کیا کرتے تھے، اسے امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں۔ حتیٰ نماز اول وقت کا وہ اہتمام تھا کہ ایران میں آنے کے بعد امام رضا علیہ السلام سے بہت زیادہ مناظرے ہوئے ہیں، بہت زیادہ بحث و گفتگو ہوئی ہیں۔ ایک مناظرے میں مناظرہ ہو رہا تھا اور بالکل اپنے عروج پہ مناظرہ تھا، اور قریب یہ تھا کہ امام کی فتح ہوگی، مگر اتنے میں اذان کی آواز آنے لگی۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا نصلی و نعود، وہیں کے اوپر بات کو روک کے یہ جملہ ارشاد فرمایا نصلی و نعود، پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر بحث و مناظرہ و گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ یہ 2 باتیں ادھر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت بتائی، ادھر امام رضا علیہ السلام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنا گہرا رشتہ تھا۔ تیسری بات، میرے امام کو کریم آل محمد کہا جاتا ہے نا، اور آپ کی بہن معصومہ کم سلام اللہ علیہ کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ بڑا عظیم معنی ہے کریم کا۔ کریم کہتے کسے ہیں؟ کریم اہل بیت کہتے کسے ہیں؟ آخر کریم انسان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ تو تاریخ نے، سیرت نے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ روایات نے چند باتیں بتائی ہیں کہ کس انسان کو کریم کہا جاتا ہے، اب یہاں پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، جو انسان دوسروں کی مشکلات کو حل کرنا، یہ کہتا ہے کہ یہ میرا قرض ہے، میرے اوپر دین ہے، میری شرعی ذمہ داری ہے، میرا شرعی وظیفہ ہے کہ دوسرے کی مشکل
مشکلات کو حل کر دیا جائے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ ایک مرتبہ ایک انسان کسی کا کام کر کے 1000 منت و سماجت جتاتا ہے، احسان جتاتا ہے، مگر کریم کسے کہتے ہیں؟ الکریم یرا مکارم افعالہ دینن علیہ یقضی۔ کریم انسان کی پہلی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی مشکل کو آسان کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ کہتا ہے کہ میری گردن پہ یہ قرض ہے، اگر میں دوسرے کی مشکل کو حل نہ کر سکوں، اسے کہا جاتا ہے کریم۔ کہاں ایسا انسان ملے گا جو کہے کہ نہیں، میرا شرعی وظیفہ ہے کہ دوسرے کی مشکل کو حل کیا جائے، میری شرعی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کے غم و غصے کو کم کیا جائے، دوسروں کی گرفتاریوں کو کم کیا جائے۔ پس پہلی بات الکریم یرا مکارم افعالہ دینن علیہ یقضی۔ کریم انسان کی پہلی پہچان یہ ہو گئی کہ کریم انسان یہ کہتا ہے کہ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اپنی شرعی وظیفہ سمجھتا ہے، اپنا شرعی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اب آئیے ایک مثال امام رضا علیہ السلام کی سیرت سے پیش کرتا چلوں۔ یسع بن حمزہ کا بیان ہے کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد امام رضا علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آقا میں حج سے واپس پلٹا ہوں، میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ سب ختم ہو گئے، مجھے شہر تک پہنچنے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اور آقا میں کوئی گدھا کوئی فقیر بھی نہیں ہوں، مجھے اتنا صرف پیسہ دے دیجئے، میری صرف اتنی مدد کر دیجئے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کریم دوسرے کی مشکل کو آسان کرنا اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ امام سے کہہ رہا تھا آقا مجھے صرف اتنا پیسہ دے دیجئے کہ میں اپنے گھر تک چلا جاؤں، توجہ کریے گا، اور جب میں گھر پہنچ جاؤں گا تو آپ کی طرف سے وہ مال صدقے میں دے دوں گا۔ امام بیٹھے ہوئے تھے، پھر امام حجرے میں تشریف لے گئے۔ حجرے میں تشریف لے جانے کے بعد یسع بن حمزہ کا بیان ہے کہ حجرے میں تشریف لے جانے کے بعد ایک مرتبہ امام نے آواز دی، وہ خراسانی شخص کہاں ہے؟ وہ شخص قریب آیا، کہا اسے دروازے کے قریب بلاؤ۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچا ہے نا تو امام نے دروازے کے اندر سے اپنا ہاتھ نکالا اور اسے 200 دینار یا درہم 200 دینار یا 200 درہم اسے دے دیا، مگر امام رضا علیہ السلام نے اپنا چہرہ نہ دکھایا۔ یسع کا بیان ہے کہ آقا یہ آپ نے جو مدد کی اور اسے 200 درہم یا 200 دینار دے دیے، آپ نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گا، امام رضا علیہ السلام نے اسے 200 درہم یا 200 دینار تو دیے اور اس سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو میری طرف سے صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مال میں تمہیں دے دیتا ہوں، یہ مال تمہارا ہے، تم جاؤ اپنے گھر تک پہنچو، وہاں جا کر کسی طرح کے کوئی میرے طرف سے صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کس نے یہ کہہ رکھا تھا نا آپ مجھے دے دے، میں اپنے وطن پہنچنے کے بعد اس آپ کی طرف سے صدقہ دے دوں گا۔ امام نے کہا یہ مال تمہارا ہے، میری طرف سے صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر امام رضا علیہ السلام نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ یسع بن حمزہ کا بیان ہے کہ میں نے امام رؤوف سے پوچھا آقا آپ نے اپنے چہرے کی زیارت کیوں نہ کرائی، سامنے آ کر کیوں نہ دیا؟ تو امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس انسان کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑے گی، میری نگاہ اس کے چہرے پہ پڑے گی اور اس کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار ظاہر ہو جائیں گے، میں نے نہیں چاہا کہ ایک انسان شرمندہ ہو جائے، اس لیے میں نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ اسے کہا جاتا ہے کریم، اسے کہا جاتا ہے رؤوف، جو دوسروں کی کرامتوں کو باقی رکھ کے اس کی مکمل عزت اور احترام کا خیال کرتے ہوئے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا اپنی شرعی ذمہ داری